سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل واجب الاحترام حضرت قبلہ علامہ نذیر احمد چشتی صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محرم الحرام کی مناسبت سے فقیر کو دو آیتیں بطور موضوع بتائی گئی ہیں اور ان کے بارے میں اظہار خیال کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 آیت استخلاف، نمبر 2 آیت تطہیر۔ یہ ان آیتوں کے نام ہیں۔ یہ آیتیں اتنی مشہور ہیں کہ ان کے نام ہی الگ سے پڑھ چکے ہیں۔ جیسے کہا جائے تسبیح کرو تو سبحان اللہ مراد ہوتی، کہا جائے تکبیر بولو تو اللہ اکبر مراد ہوتی ہے، کہا جائے تحلیل بولو تو لا الہ الا اللہ مراد ہوتی ہے، کہا جائے ترجیح کرو تو انا للہ و انا الیہ راجعون مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح آیت استخلاف کہا جائے تو اس وقت سورۃ نور کی آیت نمبر 55 مراد ہوتی ہے، جو میں نے خطبے میں تھوڑی سی پڑھی ہے، اور آیت تطہیر کہا جائے تو سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 مراد ہوتی ہے۔ دونوں آیتوں پر تھوڑا تھوڑا اظہار خیال کر دیا جائے گا۔ پہلی بات سورۃ نور کی آیت نمبر 55 جسے آیت استخلاف کہا جاتا ہے، اللہ کریم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اے میرے نبی کے صحابیوں، تم میں سے جو ایمان والے اور نیک اعمال والے ہیں ان سے اللہ یہ وعدہ کرتا ہے وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اندر ضرور بر ضرور خلافت عطا کرے گا۔ اچھا، جو فرمایا نا کہ منکم، تم میں سے، اس کا مطلب ہے کہ جو صحابی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کے نزول کے وقت یا اس زمانے میں موجود تھے، جو شرف صحابیت سے اس وقت مشرف ہو چکے تھے، ان میں سے یہ خلیفے بنائے جانے تھے۔ اب اس میں علماء نے صاف لکھا ہے کہ اس آیت میں امام مہدی شامل نہیں ہو سکتے۔ ان کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے، ان کا ذکر حدیث میں ضرور ہے، یہ ساتھ کلیئر کرتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے دماغ کا کیمرہ ہی غلط ہے نا، وہ آپ بات کریں گے کہ آیت میں وہ شامل نہیں ہے، وہ کہیں گے یہ اس کا ہی منکر۔ یہ ایک عجیب ان لوگوں نے اپنے چہرے پہ کالک ملی ہوئی ہے، الزام تراشی۔ تو امام مہدی ایک عظیم ہستی ہیں، لیکن آیت استخلاف کے اندر من قوم کا لفظ موجود ہے، تمہارے اندر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی صحابی نہیں ہے، ایک امام مہدی نہیں، وہ اس آیت استخلاف کا مصداق بن ہی نہیں سکتا۔ اچھا، آگے جو فرمایا نا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون تاکید ثقیلہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور پہلے بھی تاکید آخر میں بھی تاکید۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے جب یہ دو تاکیدیں جمع ہو جائیں تو اس کو حلف اور قسم کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں ضرور ہی اپنے محبوب کے صحابیوں میں سے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو خلافت دوں گا۔ اچھا،
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اللہ نے جو قسم اٹھائی تھی اس کے عین مطابق کس کو خلافت دی؟ وہ خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ جس کو صحابہ کرام میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت دی، ان کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے، اس لیے اللہ نے ان کو خلافت دی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کی خلافت برحق ہے۔ اب ان خلفائے راشدین کی خلافت کا برحق ہونا، امام حسن تک کی خلافت کا برحق ہونا، کیونکہ وہ بھی صحابہ میں موجود ہیں، یہ ساری خلافتیں قرآن کی آیت سے ثابت ہیں۔ اور بطور خاص یہاں پر خلفائے راشدین کا لفظ اور خلفائے اربعہ کا لفظ آپ کو تفسیروں کے اندر ملے گا۔ قرآن کی اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں یار خلیفہ برحق ہیں۔ اب عام طور پہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ خلافت حضور کے بعد ان کو ملی، یا یہ الیکشن کے ذریعے یا سلیکشن کے ذریعے سے یہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ان کی خلافت کا اعلان قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ ایمان والے بھی تھے، اس لیے خلافت ملی، اعمال صالحہ والے بھی تھے، اس لیے خلافت ملی۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بہت سارے دقائق ہیں، میں ان میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، میں سیدھی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو اس آیت کی حد تک ہم نے مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھی۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، لا یزال ھذا الامر ماضیا، یہ حکومت کا نظام چلتا رہے گا جب تک 12 خلیفے میرے بعد دنیا میں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان 12 کے 12 خلیفوں کے زمانے میں حکومتی نظام اسلامی طریقوں کے مطابق چلایا جائے گا۔ یکونو 12 خلیفتاً کلہم من قریش، بخاری اور مسلم۔ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، وہ سب کے سب قریش میں سے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی عظمت کی قسم ہے ضرور خلافت دے گا۔ اور اب حدیث کہتی ہے کہ وہ جو خلفاء ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 12۔ اور وہ کس خاندان سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے۔ ہمارے علماء نے، صوفیاء نے، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا لفظ بولا ہے، بنی ہاشم کا لفظ نہیں بولا۔ وہ سارے کے سارے ہاشمی ہوں گے ایسا نہیں ہے، فرمایا وہ سارے کے سارے قریشی ہوں گے۔ اس لیے ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ الائمۃ من قریش، امام ہمیشہ قریش میں سے ہوں گے۔ امام عربی زبان میں صحیح معنی کے اعتبار سے جو ہماری عام اصطلاح چلتی ہے، اس اعتبار سے جو اہل سنت کی اصطلاح ہے خاص، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ باقی امام کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ امام تو امام مسجد کو بھی کہتے ہیں، امام حکمران کو بھی کہتے ہیں، امام کسی بھی تنظیم کے لیڈر کو بھی کہتے ہیں، وہ ایک الگ اصطلاح ہے۔ لیکن جو لفظ امام یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، یا الائمۃ من قریش کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد حکمران ہیں جن کے پاس ظاہری حکومت بھی ہوگی، اور ان کی تعداد 12 بتائی گئی۔ اچھا، قریش کا لفظ بولا، بنی ہاشم کا نہیں بولا، لیکن ایک وضاحت کر دی۔ اب یہ بھی ذرا غور سے سننا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے
کتاب السنہ میں ابن ابی عاصم نے نقل کیا ہے، اور کتاب طبرانی کے اندر، دو مختلف طبرانیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، و ابو بکر لا یلبس بعدی الا قلیلا، ان میں سے ابو بکر صدیق میرے بعد تھوڑا ہی عرصہ دنیا میں زندہ رہے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ 12 خلفاء کا ذکر حضور نے کیا تو ان میں ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر بھی بتایا ہے۔ اب ایک اور پہلو بھی دیکھیں، نبی کریم مسدد نے اور تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے یہ حدیث نقل کی ہے الگ سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو 12 خلفاء ہوں گے، رجلان منہم من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے 2 بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے بھی ہوں گے۔ بڑی کھری کھری باتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے باتیں بتا دی کہ سب قریشی ہوں گے، اور ان قریشیوں میں سے 2 محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے بھی ہوں گے۔ اہل بیت سارے کے سارے ہاشمی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، تو سب ہاشمی، لیکن ہاشمیوں کے اندر مزید ایک فضیلت کہ وہ 2 سادات کرام میں سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ ایک امام حسن، دوسرے امام مہدی۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آقا نے جو فرمایا کہ 2 میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، ایک نہایت حسین ان کا آپس میں گہرا تعلق بھی ہے کہ امام مہدی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ وہ جو فرمایا نا کہ 2 سادات میں سے ہوں گے، وہ ایک باپ ہے دوسرا بیٹا، امام حسن کی اولاد میں سے ہے۔ ہم اس بات کی تسلی دے سکتے ہیں، تحقیق کی روشنی میں ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں، بڑے دھڑلے سے ثابت کرتے ہیں کہ امام مہدی حسینی نہیں ہے، خدا کی قسم امام مہدی حسنی صحیح ہے۔ اب تھوڑا سا دوسری طرف تسلسل یہی ہے، لیکن اگلا پہلو چلتا۔ یہ ائمہ اہل بیت جن ہستیوں کو اللہ کے پیاروں کو کہا جاتا ہے، جن میں سب سے پہلے امام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخر میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ائمہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ تو یہ 12 خلفاء جن کا ذکر حضور نے کیا ہے، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے، اور وہ سارے قریشی ہوں گے، اور 2 ہاشمی بھی ہوں گے، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوں گے۔ تو ان 12 کا ان 12 سے کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 12 کا ذکر کیا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے بارے میں قرآن کی آیت بھی بولتی ہے اجمالاً، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بولتی ہیں تفصیلاً۔ ان میں سے ہمارے علماء نے جن کے نام لکھے ہیں، 4 خلفائے راشدین، آگے سیدنا امام حسن، عبداللہ بن زبیر، حضرت امیر معاویہ، ان کو 12 خلفاء میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں حکومت اسلامی قائم رہی ہے۔ کہیں قوت، کہیں ضعف، یہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ تو قیامت کے نزدیک اور بھی جتنے خلفاء ہوں گے، ان پچھلوں کو، ان معاویہ کو بھی نہیں پہنچ سکے گا بعد والا، ضعف تو آتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کو ائمہ خلفائے اثنا عشرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ ابھی کچھ ایسے ہیں جن کی حکومتیں ابھی قائم نہیں ہوئی، قیامت کون سا آ گئی ہے، قیامت سے پہلے 12 پورے ہوں گے نا، اس پہ بھی ذرا غور کرنا۔
اہل سنت کے نزدیک 12 خلفاء ابھی پورے نہیں ہوئے، کم از کم 3 ابھی باقی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب میں نے کہا نا کہ ذرا غور کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جنہوں نے جلدی جلدی پورے کر لینا 12 انہوں نے کوئی کالی سی کام مکاؤ. تحقیق ادھر ہے جو کہتے ہیں ابھی 3 نہیں آئے، وہاں پر تحقیق نہیں ہے، وہاں پر ہلڑ بازی تھی، فٹافٹ 12 پورے کرو. اس کو میں نے کہا کہ ذرا غور سے سننا اس بات کو، یہ اہم بات. اچھا اب وہ جو 12 اللہ کے پیارے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان 12 کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں. 12 کا عدد حدیث میں ہے، اور وہ 12 وہ ہیں جن میں پہلے ابو بکر صدیق ہیں، اور جو 12 ان لوگوں نے پورے کر لیے ہیں جلدی جلدی، یہ وہ 12 نہیں ہیں. اور حدیث میں ان کو امام بھی نہیں کہا گیا، حدیث میں ان کو خلفاء کہا گیا ہے. اور ان بیلیوں نے فٹافٹ 12 پورے بھی کر لیے اور امام بھی لفظ بول دیا. امام لفظ بولنے میں قباحت بھی کوئی نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں لفظ امام نہیں تھا، حدیث میں لفظ کیا تھا؟ خلفاء. اچھا ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ کلیئر کرنی پڑتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدگمان شخص ہیں، لوگ ہیں، الزام تراش لوگ ہیں. آپ کہو گے نا کہ حدیث میں خلفاء کا لفظ ہے امام کا نہیں، تو یہ کہیں گے تم نے امامت کا انکار کر دیا ہے. بھائی لفظ کی بات کر رہا ہوں جو حضور نے استعمال کیا ہے وہ خلافت کا لفظ ہے، امامت کا نہیں. اچھا اور اگر امامت آپ کو کہیں لکھی ہوئی ملے کسی قول میں، تو اس امامت سے مراد، میں نے ابھی بتایا کہ امامت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس امامت سے مراد حکمرانی ہے. اب یہاں تک بات کلیئر ہوئی کہ جن 12 کا ذکر قرآن و سنت میں ہے اجمالاً اور تفصیلاً، وہ خلفاء ہیں. پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. اور جو ان حضرات نے جن ہستیوں کو اللہ کے پیاروں کو مانا ہوا ہے، انہوں نے اسی حدیث کے پیش نظر مانا ہے، لیکن سنیوں نے مانا تو حق سے مانا، انہوں نے مانا تو اپنی طرف سے جھوٹ بول کے مانا. یہ اس کا مصداق نہیں ہے. اب آگے چلیے، یہ 12 ہستیاں، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ، کیا سوچ اور کیا تحقیق ہے؟ پہلی بات، یہ 12 کے 12 اللہ کے پیارے ہیں. ٹھیک، یہ 12 کے 12 اللہ کے پیارے ہیں. 12 کے 12 اولیاء ہیں. بات کلیئر ہوگی؟ الزام تراشوں کا بوتھا بند ہو گیا. آگے سنیے، یہ 12 کے 12 صاحب طریقت اور صاحب سلسلہ بھی ہیں. صاحب سلسلہ بھی ہیں. اب بوتھا مزید بند ہوا. یہ 12 کے 12 ایسے ولی ہیں کہ ان کی ولایت کا انکار کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اور تسلی ہو گئی. پھر ہم ان 12 کی 12 ہستیوں کو 12 تو میں نے کہا کہ وہ تو حضور نے گن کے سنائے یا اشارہ دیا یا علماء نے گنے، جیسے بھی ہوا. قرآن میں اجمال اور حدیث میں کافی حد تک تفصیل. پھر ان 12 کو جن روافض نے مانا ہوا ہے، انہوں نے ان کے مقابلے پہ مانا ہوا ہے. یہ تقابل ان کا غلط ہے اور انہیں وہاں پر چسپاں کرنا ان کی غلطی ہے. جہاں تک یہ ہستیاں عظیم ہونے کا تعلق ہے، ان کی عظمت میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. بات یہ ہے کہ اسنا عشرہ خلفاء والی حدیث کا یہ مصداق نہیں ہے. اچھا پھر ہم نے ان ہستیوں کو، ہم بھی تو 12 امام ان کو کہہ دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ ان کو جب روافض نے بھی ایک خاص ترتیب اور ایک خاص ذہن کے ساتھ 12 کے عدد سے تعبیر کیا، تو ان 12 کی 12 ہستیوں کی ولایت میں ہمیں بھی شک کوئی نہیں تھا. تو ہم بھی ان روافض کے کہنے کے مطابق اسی عدد کو لے کر ہم بھی کہتے ہیں کہ 12 بھائی 12 اللہ کے پیارے.
اس لیے یہاں لفظ یا عدد 12 کا استعمال ہوتا ہے، ورنہ اب سن، بات نہیں کاٹنی میری، ساری بات سن. جہاں ہمارے علماء نے ان 12 کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں، ایمان سے سننا میری بات، ایمان اگر ہوگا تو غور کریں گے لوگ. میرے بھائیوں، سیدنا حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہمارے کتابوں میں ملتا ہے کہ نہیں کہ یہ منصب امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے اس وقت حضور غوث اعظم کے پاس ہے. اب غوث اعظم بیچ میں آ گئے، ان کا نمبر کون سا ہوا؟ 12 تو پورے تھے، یہ 13ویں کیسے آ گئے؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ ہم ان 12 کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب تم 12 کرتے تو ہم بھی کہتے ہیں یہ 12 اللہ کے پیارے ہیں. اس حسر کی یہ پس منظر ہے، یہ 12 اللہ کے پیارے ہیں. اور ہماری اپنی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ جی جو بھی اس موضوع پر جس کسی نے لکھا ہے وہ یہی لکھتے ہیں کہ 11ویں امام کے بعد یہ قطبیت کا منصب حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کے پاس ہے. امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے انہی کے پاس رہے گا. اب بتاؤ کہ امام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر کون سا ہے؟ آگے چلیے ایک اور بات بھی. ان ہستیوں اللہ کے سارے جو پیارے ہیں ان کے بارے میں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ ان کے درمیان بھی بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. بھائی قادری سلسلہ ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس امت کے ان 3 سلسلوں میں سب سے پہلے خلیفہ کا نام حضرت حسن بصری ہے کہ نہیں؟ کیا وہ ولی نہیں تھے؟ میں ہاتھ حوالہ رکھ کے بات کر رہا ہوں. بھائی 3 سلسلوں کی بانی شخصیت ہے حسن بصری، ایسا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام مرتضیٰ کریم کے بعد تو ان کا مقام و مرتبہ بتاؤ، اور ان کا دور بھی انہی 12 اماموں کے ادوار میں کہیں نہ کہیں چسپاں ہوتا ہے، فٹ بیٹھتا ہے. تو اسی دوران یہ بھی ہوئے ہوں تو تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ ایمان سے سوچنا، ہمارے بارے میں بدگمانی نہ کرنا. اللہ کو تم نے جان دینی ہے اور ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، اس لیے پوری ایمانداری سے بات کر رہے ہیں کہ یہ 12 ہستیاں اللہ کے پیارے ہیں، ولی ہیں. ان کی ولایت کا انکار کرنا گمراہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ حضور غوث اعظم بیچ میں ہیں، حسن بصری بیچ میں ہیں. اس سے بڑھ کے بتاتا ہوں، تیرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تابعین میں خیر سب سے افضل اس کا نام اویس قرنی ہے. حدیث مسلم شریف میں. اب اتنی باریکیوں میں جائیں گے، مجھے پتا ہے نا فقیر سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے، تصریحات دکھاتا ہے. جب بال کی کھال اترتی ہے ایمان کا کباڑا اس وقت ہوتا ہے. بال کی کھال اتار کے تو بھائی لوہے کو سونا اور سونے کو لوہا ثابت کیا جا سکتا ہے. کھری کھری باتیں سنا، ہم سیدھے دین والے ہیں. نحنو انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب. آقا فرماتے ہیں ہم امی لوگ ہیں، ہم کھری کھری باتیں کرتے ہیں، ہم سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں. قولوا قولا سدیدا بعثت بالحنیفیۃ سمحۃ. آقا فرماتے ہیں مجھے سادہ سیدھا اور آرام سے سمجھ آنے والا دین دے کر بھیجا گیا ہے. بال کی کھال اتارنے بیٹھنے والوں، تمہاری بال کی کھال اتارنے کا جو طریقہ کار ہے نا، اس سے تو یہودیت کو بھی برحق ثابت کیا جائے گا. یہ چونکہ چنانچہ لے کے بیٹھ گئی ہمیں. سیدھی سیدھی حضور کی حدیث ہے کہ نہیں مسلم شریف میں؟ خیر التابعین رجل یقال له اویس. تمام تابعین صحابہ اکرام کے بعد سب سے افضل شخصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایک آدمی ہے جس کا نام اویس ہے. تو ائمہ اثنا عشرہ ان کی عظمت بھی مسلم ہے، بار بار بتا رہا ہوں تاکہ جس کو آخرت کا خوف ہی کوئی نہیں نا، اسے کچھ تو شرم آئے. اب ایک اور بات بھی ہے کہ
یہ 12 کی 12 ہستیاں جو ہے نا، یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب سادات میں سے ہیں، حضور کی اولاد میں سے ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سیدوں کے بھی والد گرامی ہیں، ان کی عظمت ان سے بھی زیادہ ہے۔ میں صرف نسل اقدس کی بات کر رہا ہوں، وہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، بلکہ جبکہ باقی سارے کے سارے حضور کے اولاد امجاد میں۔ اب یہ بات میں نے جو کی نا، آپ کا واسطہ جس دشمن سے ہے نا، اس بات میں بھی وہ کوئی نہ کوئی کیڑے نکالے گا۔ حالانکہ سیدھی سیدھی بات ہے، جس میں تھوڑی سی بھی تحقیق ہے، شرافت ہے، اس کو آرام سے بات سمجھ آ رہی۔ او بھائی، حضرت علی المرتضیٰ کو وہ اہل بیت میں ضرور ہیں، لیکن حضور کی اولاد میں نہیں ہے۔ اس نے فٹافٹ مطلب دوسرا ہے، تم نے ان کو اہل بیت نہیں مانا۔ خدا کی قسم، ہم ان لوگوں کے یہ جھوٹ سنتے رہتے ہیں اور ہم ان باتوں کا جواب دیتے رہتے ہیں، یا جب محسوس کرتے ہیں کہ اتنے بننے والی گل کو نہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں لگا رہن دو، یہ کیس قیامت دے حوالے کرو۔ اچھا، اب ائمہ اثنا عشرہ کے بارے میں ہمارا ذہن سمجھ آ گیا جی۔ ایک بات اور کروں، وہ جن 12 خلفاء کا ذکر حضور نے کیا ہے نا، وہ عقائد میں شامل ہیں۔ کس میں شامل ہیں؟ بولو، 12 اثنا عشرہ خلفاء جن میں پہلے صدیق اکبر ہیں، ان کا تعلق اسلامی عقائد سے ہے۔ اور یہ جو 12 امام اللہ کے پیارے ہیں، ان کا تعلق فضائل سے ہے۔ اچھا، اختصار سے کام لے کے ایک موضوع کو وائنڈ اپ سمجھتے ہیں۔ آیت استخلاف کے اوپر کھری کھری واضح واضح باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی گئیں، اور خلفاء جن کا ذکر قرآن و سنت میں ہے میں نے سنا دیے، اور جو روافض نے جن ہستیوں کو مانا ہوا ہے ان کے بارے میں بھی ہم نے بتا دیا کہ سنی ان کو اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں اور صاحب سلسلہ بھی مانتے ہیں، اور ان کی ولایت کا انکار کرنا گمراہ بھی ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ صرف یہی نہیں، یہ میں نے قاعدے کے تحت بات کی ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس بھی ولی کی ولایت پر امت کا اتفاق ہو، اس کی ولایت کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا ہے، جیسے حضرت مجدد الفسانی ہیں، جیسے حضرت جنید بغدادی ہیں، جیسے حضرت امام جعفر صادق ہیں، جس طرح یہ ائمہ اہل بیت ہیں۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ ویسے ایک بات اور کروں، میں نے بتایا نا کہ حضور غوث اعظم کو کہاں رکھو گے، میں نے بتایا نا کہ حسن بصری کو کہاں رکھو گے، ہے مصیبت ان کے لیے۔ میں نے بتایا نا اویس کرنی کو کہاں رکھو گے۔ ایک بات اور کرو، نقش بندی ویسے یہ جب چاہے طریقت والے من بیٹھتے ہیں، نقش بندی سلسلے میں امام جعفر صادق کے مرشد کا کیا نام لکھا ہوا ہے؟ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق۔ ہون تے بہ جا، ہون رہ جائے گا اس کے پاس الزام، تیرا انداز ٹھیک نہیں سی، ایدی لوڑ کی سی بھائی، پھڈا تے تساں پایا، سانوں صرف کلیئر کرنا پیندا ہے۔ یہ باتیں سبق کے طور پہ یاد کر لو گے، جا کے لکھ لینا ڈائریوں میں، ضرورت پڑے تو نکال کے بتانا ان کو۔ آپ دیکھو گے، ازما لو گے کہ یہ محض جھوٹے الزام لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، تحقیقی بات نہیں ہوگی۔ اس مذہب کا کام ہی پروپیگنڈا ہے۔ پوری ایمانداری سے جو لوگ اس موضوع پہ مطالعہ رکھتے ہیں نا، ان کو صحیح سمجھ آ رہی ہوگی کہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔
آیت نمبر 2، آیت تطہیر. آیت تطہیر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. آیت نمبر، اس کے پہلے کون سا نمبر ہے؟ 32. اس کے بعد کون سا نمبر ہے؟ 34. 33 ہے آیت تطہیر. اس سے پہلے والی 32 اور بعد والی 34. 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي پچھلے 31 سے بات شروع ہوتی ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم کسی ایک عورت کی طرح بھی نہیں ہو. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ باقی جتنی خواتین اس امت کی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ان کی عظمت مسلم. اس دور کے مطابق کوئی کمزور بھی ہیں، ہمارے دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وہ بڑی بڑی عظیم بھی ہیں، لیکن جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تعلق ہے، دنیا بھر کی عورتوں میں سب سے اونچا رتبہ حضور کی ازواج مطہرات کا ہے. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. کن لفظوں سے کہتا ہے؟ فرماتا ہے لستن کاحد من النساء، تم کسی ایک عورت کی طرح بھی نہیں ہو. اس کا مطلب بنتا ہے کہ کوئی بھی عورت تمہاری طرح نہیں ہو سکتی. عظمتیں اپنے اپنے جگہ پہ. وہ جھلیو، آج تک ہمیں یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ابھی قرآن کی آیت اسی سورۃ احزاب کے اندر موجود ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، مومنوں کو زیادہ آگے سمجھتے ہیں. اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اس آیت پوری ایک ہی آیت ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں آیت ختم نہیں ہوئی، وہ اگلی آیت میں نہیں ہے، اسی آیت میں ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان آگے اور زیادہ پیارے ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. تو نبی جس طرح اولا ہے، ایک ہوتا ہے مولا، ایک ہوتا ہے اولا. مولا ہوتا ہے محبوب اور پیارا، اولا ہوتا ہے سب سے آگے. مولا بہت آگے ہوتا ہے، اولا سب سے آگے ہوتا ہے. نبی نے، اللہ نے فرمایا النبی اولا، النبی مولا نہیں فرمایا، النبی اولا فرمایا ہے. اولا سب سے اولا ہوتا ہے، سب سے. جس طرح اولا و اعلیٰ کہتے ہو نا، تو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. یہ اولا کا لفظ اعلیٰ حضرت نے کہاں سے لیا ہے؟ سورۃ احزاب سے لیا ہے، قرآن شریف سے. ساتھ جوڑا النبی اولا، نبی سب سے آگے ہے، بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی اولا ہے. اس اولا کے ساتھ تمہارا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اسی اولویت کو اپنے نبی کی ازواج مطہرات کے اندر بھی ملحوظ رکھنا. اسی طرح آیت تطہیر ہے. یہ ازواج مطہرات کی بہت بڑی فضیلت ہے اس آیت تطہیر میں. تو یا نساء النبی، اب اس اگلی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو. بیٹھے رہا کرو نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ بیٹھی رہا. وَقَرْنَ مؤنث کا صیغہ ہے. فی بیٹھی رہو، فی بُيُوتِكُنَّ تم خواتین کے گھروں میں. بیوت کنہ یہ بھی مؤنث ہے. اچھا، یہ آیت، اگلی آیت، آیت نمبر 33، یہ بھی لمبی آیت ہے. اس کے اندر بھی باقاعدہ مؤنث کا صیغہ ہے. آیت نمبر 33 کے اندر بھی. اور پھر اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر الزام کو اور ہر عیب کو دور رکھنا چاہتا ہے.
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اب آیت نمبر 34 اس کے بعد وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر پڑھتی رہا کرو جو تمہارے اوپر ذکر کیا کرو، یاد کرتی رہا کرو جو تمہارے اوپر پڑھا جائے قرآن اور سنت۔ اب آیت نمبر 32 بتاتی ہے کہ اس کا تعلق مؤنث کے صیغے کے ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 34 بھی کہتی ہے کہ اس کا تعلق مؤنث کے صیغے کے ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، اور بیچ میں آیت نمبر 33 یہ مذکر کیسے ہو گئی ہے؟ اچھا، یہ سارا اگا پچھا سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے کہ آیت تطہیر کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اب ہوتا کیا ہے، ذہن پہلے بنا لیا جاتا ہے اور اس کے مطابق قرآن پڑھا جاتا ہے۔ وہ بھائی قرآن پڑھ کے ذہن بناؤ، ذہن پہلے بنا کے قرآن نہ پڑھو۔ وہ پچھلے دنوں کسی آدمی نے وہ کہا جی قرآن میں یہ ناوی مسئلہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن کی فلاں آیت ناو کے وہ کہنے لگا کہ خلاف، سنا تھا مسئلہ بنا تھا نا، ایک ایشو اٹھا تھا۔ اب ان لوگوں کو بندہ کیا بتائے کہ بھائی ناو مرتب کی ہے علماء نے قرآن کی روشنی میں۔ ناو کس کی روشنی میں مرتب ہوئی ہے؟ قرآن کی روشنی میں ناو مرتب ہوئی ہے، ناو کی روشنی میں قرآن نہیں پرکھا جاتا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ ذہن پہلے بناتے ہیں پھر آیت تطہیر پڑھتے ہیں، پراپیگنڈا کٹ 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 کے ٹھوک دیتا جاتا ہے، پھر آیت تطہیر پڑھائی جاتی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک میرے پاس ایک بندہ آیا، آپ کے گجرانوالہ کا ہی تھا، نوجوان سا تھا، وہ سبز رنگ کا اس بیچارے نے وہ پہنا ہوا تھا، گلے میں پٹکا سا، میرے پاس بیٹھا رہا، مہمانی تھی، چاہے بھائی اچھا بچہ تھا میرا، میں نے ڈیل کیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کا مسئلہ بڑا نازک تھا، تو کہنے لگا اس پر صحابہ بولے کیوں نہیں؟ میں تو پریشان ہو گیا اس کی یہ بات سن کے۔ میں نے کہا اس کا ذہن بنایا گیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ بات سیدھی کرو، آپ نے الٹی بولی ہے۔ مسئلہ نازک تھا تو صحابہ بولے کیوں نہیں؟ یوں کہو چونکہ صحابہ بولے نہیں لہذا مسئلہ نازک نہیں ہے۔ صحابہ کو پٹیاں پڑھاتے ہو، ان سے دین سیکھنا ہے، انہیں دین سکھانا نہیں ہے۔ ہمارے میاں والی کے علاقے میں ایک ملک مظفر صاحب بڑے نیک صالح آدمی گزرے ہیں۔ انہوں نے مدرسہ یہ بندیال شریف والا مدرسہ انہی کا ہے، ملک مظفر بندیال رحمۃ اللہ علیہ، واقعی نیک صالح آدمی تھا۔ ملک صاحب کے پاس ایک کسائی آیا، مولانا علا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پڑھاتے تھے۔ کسائی کہنے لگا ملک جی مولوی صاحب نے کوئی سمجھاؤ، او میں چھری چلان لگیا بکری دی کنڈی دے اتلے پاسے چھری چلا بیٹھا تو اے آدھے تیری بکری حرام ہو گئی۔ یہ میں کر بیٹھا، یہ بڑا فراڈی لفظ ہے، ترے طلاقاں دے کے سارے کل بندے آ جاندے، میں غصے سے کٹ بیٹھا منہ لفظ، ہوں میں تننا تیرے منہ چ واپس یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، تو خود رجوع کر یا کوئی ترے کہہ بیٹھا یہ تو رجوع ہی نہیں ہو سکتا، تو ایک دیتی یہ دو دیتی نہیں تو رجوع کر یا کوئی طریقہ۔ میں آنکھ بیٹھا کٹ بیٹھا،
اچھا پھر جناب ملک صاحب مولوی صاحب نے کوئی سمجھاؤ، انہیں سمجھے کہ پریاں پنچایت دا مسئلہ ہے، ملک صاحب کو سمجھوانا ہے۔ ملک صاحب بڑے نیک آدمی تھے، کہنے لگے مولوی صاحب کی آنکھ ہے؟ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب آدھے بکری حرام ہو گئی ہے، مکروہ تحریمی ہو گئی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب اسی بٹھائے نا رہنمائی لین واسطے کہ مولوی صاحب سانو کچھ سمجھان، اسی مولوی صاحب نے اس واسطے نہیں بٹھایا کہ اسی مولوی صاحب نے سمجھائیے، جے مولوی صاحب پہ آندنا تو پھر گل ٹھیک ہے، جا دفع ہو جا۔ میں نے کئی مثالیں آپ کو دے دی۔ میرے بھائیوں قرآن سے سمجھنا چاہیے، صرف نہ ہو تو قرآن کو نہیں سمجھانی چاہیے، قرآن سے سمجھنی چاہیے۔ اور صحابہ اکرام کو مسئلے نہیں سمجھانے چاہیے کہ بولے کیوں نہیں، صحابہ نہیں بولے تو مطلب مسئلہ ہی انجدہ نہیں ہے۔ اچھا یہاں بھی یہی صورتحال ہے آیت تطہیر کے بارے میں بھی۔ او بھائی سیدھا سیدھا قرآن پڑھ کے دیکھ لو اگا پیچھے، اس آیت کے اندر مؤنث کا لفظ موجود ہے، آیت کے اندر 32 میں بھی، 33 میں بھی لفظ مؤنث کا صیغہ موجود ہے، 34 میں بھی مؤنث کا صیغہ موجود ہے۔ اچھا اب ایک اور بات سن لی، یہی جو آیت ہے یہ پڑھ کر حضرت اکرمہ ابن مسعود صحابی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی۔ اکرمہ تابعی ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں نزلت فی ازواج النبی ہے فمن شاء باہلتہ، یہ حضور کی ازواج مطہرات کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے، جس کا دل چاہے میرے ساتھ مباہلہ کر لے۔ مباہلہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جھوٹے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ ہوگا۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مناظرے سے اوپر مباہلہ سخت ہوتا ہے۔ لوگوں کو اتنی تسلی اس آیت کے بارے میں۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ جامع ترمذی میں حدیث، نبی کریم، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت نازل ہو چکی تھی، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی، سیدہ زہرا پاک کو بھی چادر کے نیچے لیا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چادر کے نیچے لیا، حسنین کریمین کو بھی چادر کے نیچے لیے، خود 5ویں حضور ہو گئے، 4 یہ پیارے ہو گئے۔ حضور نے اللہ سے دعا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت۔ اب وہ پہلے حقائق چھپائے گا تو وہ رافضی ہوگا، اس حقیقت کو چھپائے گا تو وہ خارجی ہوگا، سنی ہوگا تو قرآن بھی بتائے گا، یہ حدیث بھی بتائے گا۔ ازواج مطہرات ڈائریکٹ اس آیت میں ہیں، اور 5 تن پاک یعنی 4 تن پاک کہنا چاہیے۔ حضور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی جدا ہے، ان 4 ہستیوں کو ساتھ ملایا تو ان کو اہل بیت میں شامل حضور نے کرایا۔ اچھا یہاں ایک پھر قابل توجہ گزارش ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہستیوں کو چادر کے نیچے لیا تو ٹوٹل کتنے بنے؟ 5۔ اور جب ہم 4 کا ذکر کرتے ہیں نا تو ان 4 کے بارے میں الگ حدیثیں موجود ہیں، کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ ان 4 کا ذکر ہے، 3 کا بھی نہیں اور 5 کا بھی نہیں، حضور نے 4 ہی گنے ہیں، اس لیے ہم حق 4 کا نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ اور یہاں اس چادر کے نیچے 5 ہستیاں تھیں، اس لیے ہم 5 تن پاک کو بھی مانتے ہیں۔ 5 کا لفظ اس حدیث نے ہمیں بتایا اور 4 کا لفظ ان حدیثوں نے ہمیں بتایا، ہم 4 کے بھی غلام ہیں، 5 کے بھی غلام۔ فریب کاریاں نہ کی جائیں ہمارے ساتھ، خدا کے لیے سیدھے سیدھے دین کو سیدھے سیدھے رہنے دیں۔ اچھا ایک اور قابل توجہ بات، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد
ان 5 ہستیوں کو چادر کے نیچے لے رہے ہیں. پتہ چلتا ہے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا اس حدیث کے وارد ہونے سے پہلے قرآن بیان کر چکا تھا. نمبر 2، پاس حضرت ام سلمہ موجود تھیں، یہ بھی حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ میں ان میں شامل نہیں ہوں، میں بھی تو پاس کھڑی ہوں. اچھا جی، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابن جریر میں بھی ہے، میں ابن جریر سنانے لگا ہوں. اس میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت علی خیر. خیر تفضیل کا صیغہ ہے. خیر کا معنی ہوتا ہے زیادہ بہتر مقام. تیرا مقام اس سے بھی بہتر ہے. انت من ازواج النبی، کیونکہ تو نبی کی بیویوں میں شامل ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ بھئی یہاں تو میں ان کو شامل کر رہا ہوں جن کا قرآن میں ذکر نہیں تھا، تو آپ کو پھر شامل کیسے کروں؟ آپ کو تو اللہ نے خود قرآن میں شامل کیا. غلط ٹھیک ہے، مننی نہیں، یہ میں سارے مزاج کے خلاف. کیا تمہارا مزاج؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے. پہلے ذہن بنائے گئے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں. وہ بھائی پہلے قرآن پڑھو پھر ذہن بناؤ، پہلے حدیث پڑھو پھر ذہن بناؤ. اچھا، ایک اور بھی اہل بیت کی قسم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ بن زید، یہ حضور کے گھر میں ہی پیدا ہوئے، گھر میں ہی بڑے ہوئے، گھر میں ہی پلے. 18 سال کی عمر کو پہنچے تھے تو اس وقت ان کو لشکر کا امیر بنا کر جنگ موتا کے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے اور انہی کے والد حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ان کو لشکر کا امیر بنا کر حضور نے بھیجا تھا. بعد میں آقا کا وصال ہو گیا، ان کو پھر صدیق اکبر نے بھیجا. اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے اور یہ بھی اہل بیت میں ہے، ان کے والد بھی اہل بیت میں ہیں. ترمذی میں حدیث سنا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس پہ تشریف فرما ہے. حضرت اسامہ حضور کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے، خادم تھے، گھر میں رہتے تھے. تو باہر دروازہ ناک ہوا، آپ حضرت اسامہ دروازے پہ گئے، دیکھا، واپس آئے، یا رسول اللہ. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس بن عبد المطلب دونوں حاضر خدمت ہوئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ ہے کیوں آئے ہیں؟ حضور نہیں پتہ. فرمایا مجھے پتہ ہے کیوں آئے ہیں. انہیں اندر لے تو آؤ. وہ لے آئے، آ کے بیٹھے. انہیں آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ پیاری ہیں. حضور ہم ان اہل بیت کی بات نہیں کر رہے. ایک لفظ پہ غور ہے جی. پتہ چلتا ہے اہل بیت کی قسمیں ہیں. فرمایا اچھا دوسرے اہل بیت کی بات کرتے ہو تو مجھے اسامہ بن زید سب سے پیارا ہے. وہ جو اسامہ ادھر ہی تھے. اچھا حضور پھر کون پیارا ہے؟ فرمایا پھر علی بن ابی طالب سب سے زیادہ پیارا ہے. عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے اپنے چاچا کو پیچھے کر دیا، علی کو مجھ سے آگے کر دیا، چاچا تو میں ہوں. فرمایا علی نے آپ سے پہلے ہجرت کی تھی، اس لیے نمبر ہی ہے ان کا آپ سے آگے ہے تو دینا ہوگا. ویسے حدیث میں تو یہ لفظ نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ علی کی ہجرت کو معمولی ہجرت بھی نہیں ہے. حضور کے بستر پہ سونا ہجرت کا ایک نمایاں رنگ ہے.
اور صدیق اکبر کا حضور کے ساتھ ہونا یہ ہجرت کا اسی طرح ایک نمایاں رنگ ہے. وہ فضیلت اپنے جگہ پہ، یہ فضیلت اپنے جگہ پہ. اچھا، تو آقا نے فرمایا یہ آپ سے ہجرت میں آگے نکلے اور پہلے ہجرت کی، اس لیے ان کا پہلا نمبر آپ سے اوپر کا نمبر بنتا ہے. ویسے ایک ادب کی بات عرض کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا موازنہ کیا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ تو ایمان ہی بعد میں لائے تھے. کسی قسم کا کوئی ان کے ذہن میں ایسی بات نہ جائے جس سے دل ٹوٹ جائے. آپ تو جنگ بدر میں بھی کافروں کے لشکر میں شامل ہو کے آئے تھے. ایسی کوئی بات نہیں کی. میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ دور کی باتیں کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے جس سے اللہ کے پیاروں کے اوپر تنقید کا پہلو نکلتا. اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. وہ جی پہلے کی کر دے رہے نے، اللہ خدا تو انہوں ہدایت دے. بھائی قرآن و سنت اوپر ہے، گل ختم. ہسٹری دی کوئی اوقات انہاں چیزوں دے مقابلے تے نہیں ہے. اچھا، ویسے پتہ چل گیا کہ اہل بیت بہت سارے ہیں. اسامہ بن زید جب اہل بیت ہے تو ان کے والد بھی تو اسی گھر میں رہے، کاشان اقدس میں رہے. اور حضرت سلمان بھی اہل بیت ہیں، اسامہ بھی اہل بیت ہیں، زید بن حارثہ بھی اہل بیت ہیں. تو یہ سارے اہل بیت ہیں. علماء نے ایک تقسیم کی ہے. علماء لکھتے ہیں اصل اہل بیت، شامل اہل بیت، لاحق اہل بیت، یا اصل اہل بیت، داخل اہل بیت، لاحق اہل بیت. اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، اور داخل اہل بیت جو چادر میں داخل ہیں، اور لاحق اہل بیت وہ حضرت سلمان، اسامہ، حضرت زید بن حارثہ. یہ سارے اہل بیت ہیں. اچھا، ایک بات اور بھی عرض کروں. یہ جو میں نے حدیث سنائی کہ سب سے پیارا کون، سب سے پیارا کون، اس کے بعد پیارا کون، اس پہ بھی ذرا توجہ دینا. بھائیو، آپ کو حدیثوں میں ملے گا کہ سب سے زیادہ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے ابو بکر صدیق ہیں. آپ کو حدیثوں میں ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ. آپ کو حدیثوں میں ملے گا سب سے زیادہ پیاری سیدہ زہرا پاک ہے. آپ کو حدیثوں میں ملے گا سب سے زیادہ پیاری اما عائشہ صدیقہ ہے. آپ کو حدیثوں میں ملے گا سب سے زیادہ پیارے اسامہ بن زید ہیں. ان کا تو لقب بخاری میں ہے حب الرسول. کیا لقب ہے؟ حب. لفظ حب ہے، ہا کے نیچے حب الرسول کا مطلب ہے حضور کا محبوب. اب جس کا لقب ہی حضور کا محبوب ہو تو وہ جو مسلک کی تعصب ہے نا، اگر اس تعصب والوں کے پاس اپنی پسندیدہ ہستی کے لیے یہ لفظ آیا ہوتا نا تو انہوں نے پینج کڈنا سی. لیکن ادھر آ کے یہ اندھے ہو جاتے ہیں کیونکہ بات وہی ہے، ذہن پہلے بنا ہوا ہے، حدیثیں بعد میں پڑھتے. او بھائی حدیثیں پڑھ کے ذہن بناؤ. حدیثیں یہ سارے اللہ کے پیارے حضور کے محبوب بتاتی ہیں. یہ سب کون ہیں؟ حضور کے محبوب ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت امامہ حضور کو سب سے زیادہ پیاری، حضور کے نواسی، حضرت زینب کی بیٹی. اب یہ ساری محبتیں ہیں، علماء نے ان کو ایسے سامنے رکھا، رزلٹ نکل رہا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں فتح الباری میں، فرماتے ہیں یہ محبت بھی ٹھیک، یہ 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 بھی محبوب، یہ بھی محبوب، یہ بھی سب سے زیادہ پیارے محبوب، سارے کے سارے سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ. مطلب کیا ہے؟ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ شہزادیوں میں سب سے زیادہ پیاری سیدہ زہرا پاک، ازواج میں سب سے زیادہ پیاری اما عائشہ صدیقہ، دیگر اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارے حضرت علی المرتضیٰ ہیں. ویسے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پیارے ابو بکر صدیق. یہ رزلٹ میں نے نہیں نکالا، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے نکالا ہے. اور
اسی کا سلامت ہے جو اپنے بزرگوں کا پٹا گردن سے نہ اتارے. اچھا اتنی سی بات پہ آپ پر فتویٰ کیا لگے گا؟ بس ساڈی مرضی تھی تو گل نہیں کیتی اے تو خارجی ہیں. اے تے بچوں لگے گا نا پتہ جدو میدان سجے گا قیامت دا کہ تسی کی الاپتے رہے ہو. رافضیت کی علامت تو حدیث میں ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچائیں گے ہوں گے رافضی، لیکن خارجیت کی علامت یہ حدیث میں کہیں نہیں آئی کہ ابو بکر کو سب سے زیادہ پیارا کہیں گے تو خارجی ہو جائیں گے. یہ کوئی نہیں ہے. محبت علی کا ڈھونگ رچائیں گے تو ہوں گے رافضی، محبت اہل بیت کا تماشا کریں گے ڈھونگ رچائیں گے تو ہوں گے رافضی. لیکن اس کے برعکس ابو بکر و عمر کی محبت کا اظہار کریں گے تو ہوں گے خارجی. ایسا کوئی مائی نے پتر جنا ہی نہیں جو کسی حدیث میں دکھا دے. اچھا رزلٹ سامنے آ گیا کہ ہم ان سب کی محبتوں کو مانتے ہیں اور محبتوں کے خانے وکھرے وکھرے. آرام سے سمجھ میں آنے والی بات ہے. بھائی میں آپ کو ایک بات مثال سے سمجھاتا ہوں، عرض کرتا ہوں. 5 سبجیکٹ ہیں، مثلا 5 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں. بھائی 10ویں کا امتحان دیا، ایک طالب علم نے ریاضی میں نمبر سب سے زیادہ لیے، اس کا ریاضی میں پہلا نمبر. ایک نے کیمسٹری میں زیادہ نمبر لیے، اس کا کیمسٹری میں پہلا نمبر ہے. ایک نے انگلش میں زیادہ نمبر لیے، اس کا انگلش میں پہلا نمبر ہے. ایک نے مطالعہ پاکستان میں زیادہ نمبر لیے، اس کا اس مضمون میں پہلا نمبر. تو آپ مضمونوں میں پہلا نمبر کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ٹوٹل نمبر دیکھے گئے تو 1000 میں سے 999 نمبر یا 1000 کے 1000 نمبر بھی لینے والا ایک طالب علم تھا جس کو جنت کے سب دروازوں میں سے بلایا جائے گا. اسے کہتے ہیں مطلق محبت، مجموعی طور پر محبت. مسئلہ کلیئر ہے جی؟ ٹوٹل آیتیں تھیں 2. پہلی آیت کون سی تھی؟ آیت استخلاف. دوسری آیت کون سی؟ آیت تطہیر. اللہ تعالی ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.